رہی ہے حضرت سفیان ثوری، بہت بڑے امام، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر حج پر تھا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ کہ وہ بھی سفر حج پر ہے، حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، ارکان حج ادا کر رہا ہے، لیکن ہر موقع پر وہ بجائے لبیک پڑھنے کے، بجائے تلبیہ پڑھنے کے، صرف حضور پر درود ہی پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھ رہا ہے، ہر موقع پر ہر جگہ پر وہ درود ہی پڑھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ اے بندے یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں تو تجھے لبیک پڑھنا چاہیے، تلبیہ پڑھنا چاہیے، لیکن تو لبیک کی بجائے درود ہی پڑھ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جو میرے ساتھ ہوا اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم بھی درود ہی پڑھا کرتے۔ کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جب اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا تو تنہا نہیں نکلا تھا، میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، میرے ابا بھی تھے، ہم سفر حج کے لیے رواں دوا ہوئے۔ جب یہ سفر آدھا طے ہوا، اچانک اس سفر میں میرے والد کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ صرف انتقال نہیں ہوا بلکہ انتقال کے بعد میرے باپ کا چہرہ سیاہ پڑنے لگ گیا، کالا پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا۔ صرف چہرہ ہی سیاہ نہیں ہوا بلکہ میرے والد کا پیٹ بھی پھول گیا، پیٹ بھی بڑا ہو گیا، چہرہ کالا پڑ گیا، پیٹ پھول گیا۔ بس بڑا اس کی میں بڑا پریشان، سفر کا موقع ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے، میں میری تنہائی اور باپ کا اس کیفیت میں تبدیل ہو جانے والا لاشا پڑا ہوا ہے، میں حیران ہوں یا خدا میں کیا کروں، کیسے کروں، اسی فکر میں تھا، اور سفر میں تھکان کا غلبہ بھی تھا، اور باپ کی یہ کیفیت دیکھ کر متفکر بھی ہو گیا، فکر میں ڈوب گیا۔ اچانک تھکان کے غلبے کی بنیاد، فکر میں ڈوبے ہوئے ہونے کی بنیاد میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ سو کیا گیا، خواب میں دیکھتا ہوں ایک نہایت حسین و جمیل اور نورانی صورت والا آدمی، حسین چہرے والی شخصیت ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لا رہی ہے۔ وہ حسین و جمیل اور نورانی چہرے والا آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو میرے باپ کا چہرہ جو کالا پڑ چکا تھا، ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے باپ کا چہرہ نورانی ہو گیا، نور سے چمکتا دمکتا نظر آ گیا۔ پھر اس کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس آنے والے نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو جو پیٹ پھول چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا، ہاتھ کے پھیرتے وہ اپنی اصل حالت میں یعنی نارمل کنڈیشن میں آ گیا، یعنی باپ کی جو کیفیت متغیر تبدیل ہو گئی تھی، بدل گئی تھی، وہ نارمل کنڈیشن میں آ گیا، چہرہ نورانی ہو گیا، پیٹ نارمل کنڈیشن میں آ گیا۔ یہ کیفیت میں جب باپ کی تبدیلی پھر ہو گئی تو وہ شخص جانے لگا، جو ہی جانے لگا تو میں نے دامن تھام لیا، کہا کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اس بے کسی اور بے بسی کی کیفیت میں کون ہو جو ہماری مدد کے لیے آئے ہو، کون ہو جو ہماری بے چینی کو، بے قراری کو راحت میں تبدیل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا اور کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں اللہ کا رسول محمد عربی ہوں۔ اور سنو، میرے آنے کا سبب یہ ہے کہ تیرا باپ تھا تو بڑا گناہگار، اور اس کے گناہوں کی یہ شامت ہے کہ مرنے کے بعد اس کی حالت بدل گئی، اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، اس کے گناہوں کا صلہ، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ گناہگار تو ضرور تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، وہ میری بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ اور سنو، جو ہم پر درود پڑھتا ہے ہم اس کو کبھی بھولتے نہیں، ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی تو اس کی بے قراری کو قرار میں تبدیل کرنے کے لیے ہم تشریف لے آئے، اس کی بے بسی اور بے کسی کو دور کرنے کے لیے ہم تشریف لے آئے۔ وہ شخص کہتا ہے جب یہ خواب میں نے دیکھا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی،
یہ جو کچھ بھی ہوا خواب کا معاملہ تھا. اچانک میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کے کھلتے ہی مجھے خواب یاد آیا, اور پھر خواب یاد آتے ہی جب میں نے اپنے باپ کے لاشے کی طرف دیکھا تو میرے باپ کا لاشا نور سے چمک رہا تھا. اس کا چہرہ نورانی تھا اور پیٹ نارمل کنڈیشن میں تھا. یعنی جو خواب میں دیکھا تھا اس کو حقیقت پایا, اور پھر دل نے سمجھ لیا کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑتا ہے میرے آقا نہ اس کو زمین پر بے سہارا چھوڑتے ہیں, نہ زمین کے اندر قبر میں بے سہارا چھوڑتے ہیں, نہ میدان محشر میں بے سہارا چھوڑتے ہیں, بلکہ جو اپنا رشتہ درود کی بنیاد درود کے ذریعے سے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرتا ہے, دنیا میں جہاں نہیں رہے اگر مصیبت میں پڑا ہے تو حضور اس کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اگر اندھیری کوٹری میں بھی وہ مصیبت کا شکار ہے تو میرے آقا قبر میں اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جو زمین کے اوپر مدد کرنے کے لیے آئے, جو زمین کے اندر مدد کرنے کے لیے آئے, پھر محشر کے میدان میں بھی وہی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, اور پھر وہ ایسی مدد کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں شفاعت کر کے ہمیں بخشوا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ہاتھ بڑھا کر جنت کی راہ کا مسافر بنا دیتے ہیں. تو بس اس خواب اور خواب کے ذریعے ملنے والی برکتوں کو دیکھ کر میں نے ارادہ کیا کہ اب زندگی کے ہر لمحے ہر سانس پر جہاں ہوں کچھ اور نہیں پڑھوں گا, حضور پر درود ہی پڑھوں گا. اس لیے میں کعبے میں بھی آیا ہوں تو میں لبیک نہیں پڑھ رہا ہوں, حضور پر درود ہی پڑھ رہا ہوں.